بحرہ احمر یعنی ریڈ سی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کی تفصیلات پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں ان وجوہات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کا سبب بنی۔ نئی نسل کے نوجوانوں، طلباء و طالبات اور قارئین کو بتاتا چلوں کہ بحرہ احمر یعنی ریڈ سی کسے کہتے ہیں۔ بحرہ احمر ریڈ سی افریقہ اور ایشیا کے بر اعظموں کے درمیان واقع پانی کا ایک جسم ہے۔ یہ اپنے جنوبی سرے پر بحرہ ہند سے جڑا ہوا ہے اور اس کی سرحدیں مصر، سوڈان، سعودی عرب، یمن اور اردن جیسے ممالک سے ملتی ہیں۔ آبنائے تیران کی ناکہ بندی مئی 1967۔ بلاکیڈ آف دا اسٹریٹس آف ٹائران ان مئی 1967۔ آبنائے تیران بحرہ احمر یعنی ریڈ سی میں واقع پانی کا ایک تنگ راستہ ہے جسے آبنائے تیران کہتے ہیں۔ مزید وضاحت یہ کہ اس علاقے خاص طور پر جزیرہ نما سینائی اور جزیرہ تیران کے درمیان کے علاقے کو آبنائے تیران کہتے ہیں، اور یہ وہ سمندری راستہ ہے جو خلیج عقبہ کو بحر احمر سے ملاتا ہے۔ اسرائیل اپنی جہاز رانی کے لیے آبنائے تیران کو استعمال کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ ماہ مئی 1967 یعنی مئی 1967 میں مصر یعنی ایجپٹ نے آبنائے تیران کو اسرائیلی جہاز رانی کے لیے بند کر دیا۔ اس ناکہ بندی کو اسرائیل نے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا، چنانچہ اسرائیل نے آبنائے تیران کی ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے اپنی افواج کو متحرک کرنا شروع کر دیا، اور یوں اس تنازع کے نتیجے میں آبنائے تیران کی ناکہ بندی 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کا سبب بنی۔ اس جنگ کو 1967 کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور عرب ریاستوں کے اس اتحاد کے درمیان ہوئی جس میں مصر، اردن اور شام سمیت دیگر عرب ریاستیں شامل تھیں۔ عرب اسرائیل جنگ جون 1967۔ عرب اسرائیل جنگ جون 1967 یعنی عرب اسرائیل وار جون 1967۔ 1948 میں اسرائیل کی باقاعدہ ریاست کے قیام کے بعد اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان تناؤ میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ بالآخر 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی جس نے مشرق وسطیٰ کا علاقائی نقشہ تبدیل کر دیا، اور جو آج تک اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان علاقائی تنازع اور کشیدگی کا اہم سبب ہے۔ 1967 کے عرب اسرائیل جنگ کا آغاز 5 جون 1967 کو ہوا اور یہ جنگ 10 جون 1967 یعنی 6 روز تک جاری رہی۔ اس مناسبت سے اس جنگ کو 6 روزہ جنگ یعنی 6 days war بھی کہا جاتا ہے۔ 1967 کی اس 6 روزہ جنگ میں ایک طرف اسرائیل تھا اور دوسری طرف مصر، اردن، شام اور دیگر عرب ممالک تھے۔ اسرائیل ان تمام عرب ممالک کے خلاف اکیلا لڑ رہا تھا۔ اس جنگ میں بالآخر اسرائیل عرب ممالک کے خلاف فاتح بن کر ابھرا، اور اس جنگ میں اسرائیل نے بہت ساری فوجی کامیابیاں حاصل کیں اور ساتھ ساتھ علاقائی فوائد بھی حاصل کیے۔ اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینائی اور غزہ کی پٹی، اردن سے مغربی علاقے ویسٹ بینک، مشرقی یروشلم ایسٹ یروشلم اور شام سے گولان کی پہاڑیوں یعنی گولان ہائٹس کے علاقوں کو فتح کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ تاہم ان مقبوضہ علاقوں میں سے اسرائیل نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ یہودی اور صہیونی میں کیا فرق ہے؟ یہودی یعنی جیوز اور صہیونی یعنی زینوسٹ۔ ڈفرینس بٹوین جیوز اینڈ زیونسٹ۔ یہودی یعنی جیوز وہ افراد ہوتے ہیں جو یہودی مذہب، ثقافت یا نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہودی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہودیت یعنی جوڈیزم دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک قدیم مذہب ہے جو ایک خدا یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ صہیونی زیونسٹ۔ صہیونی
یعنی زیونسٹ ان یہودیوں کو کہتے ہیں جو صہیونی نظریہ یا صہیونیت یعنی زیونزم پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ یہودی یعنی جیوز اور صہیونی یعنی زیونسٹ دونوں ہی گروپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں اور مقدس کتاب توریت یعنی تورا پر یقین رکھتے ہیں، لیکن زیونسٹ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا قیام چاہتے تھے جو بن بھی چکا ہے، اور اب اس میں مزید وسعت چاہتے ہیں اور توسیع پسندانہ سوچ بھی رکھتے ہیں، اور اسی توسیع پسندانہ سوچ کو صہیونیت یا زیونزم کہا جاتا ہے۔ صہیونی تحریک زیونسٹ موومنٹ، صہیونیت کیا ہے؟ واٹ از زیونزم؟ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صہیونی تحریک زیونسٹ موومنٹ ایک منظم قوم پرست سیاسی تحریک ہے جس کا مقصد فلسطین کے قدیم خطے یعنی علاقے میں ایک علیحدہ یہودی وطن کا قیام اور اس کا تحفظ کرنا ہے۔ صہیونی تحریک کا قیام 19ویں صدی کے اواخر میں یعنی 1897 میں عمل میں آیا تھا، اور اس تحریک کی بنیاد تھیوڈور ہرزل نے رکھی تھی۔ تھیوڈور ہرزل ایک آسٹرو ہنگیرینین یہودی سیاسی رہنما اور صحافی تھے جو مغربی یورپ کے سلطنت آسٹریا کے شہر بڈاپسٹ کے قصبے پیسٹ کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ تھیوڈور ہرزل نے 1896 میں یہودی کی ریاست یعنی جیوش اسٹیٹ کے نام سے ایک مشہور پمفلٹ جاری کیا، جس کے ذریعے اس نے ایک علیحدہ یہودی وطن کا نظریہ پیش کیا جو دنیا بھر میں آباد یہودیوں میں بہت مقبول ہوا۔ اگست 1897 میں تھیوڈور ہرزل نے سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں صہیونی تحریک یا زیونسٹ موومنٹ کی پہلی کانگریس منعقد کی، جس میں مختلف ممالک سے یہودیوں نے شرکت کی۔ اس طرح یہاں سے یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کے لیے ایک باقاعدہ صہیونی تحریک کا آغاز ہو گیا، اور تھیوڈور ہرزل اس قوم پرست صہیونی تحریک کا پہلا صدر مقرر ہوا۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ جیوش یعنی یہودیوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے ظلم و ستم اور تشدد سے نجات دلائی جائے، اور یہودیوں کے لیے ایک ایسی علیحدہ اور مستقل ریاست قائم کی جائے جو تاریخی طور پر فلسطین کی زمین پر قائم ہو۔ اگرچہ فلسطین کے قدیم علاقے میں ایک علیحدہ یہودی ریاست کے قیام کی کوشش صہیونی تحریک زیونسٹ موومنٹ کے قیام سے پہلے سے جاری تھی، لیکن 1897 میں صہیونی تحریک کے قیام کے بعد فلسطینی علاقے میں یہودی وطن کے قیام کی کوشش اور زیادہ تیز ہو گئی۔ اگرچہ صہیونی تحریک کو دنیا بھر میں رہنے والے بہت سے یہودیوں کی جانب سے یہودیوں کے ایک علیحدہ وطن بنانے کی حمایت حاصل ہے، لیکن تمام کے تمام یہودی صہیونیت یعنی زیونزم کے تصور کے حامی نہیں ہیں، یعنی تمام کے تمام یہودی صہیونی تحریک کی حمایت نہیں کرتے۔ نئی نسل کے نوجوانوں، طلبہ و طالبات اور قارئین کرام، آپ سبھی یقیناً اسرائیل اور فلسطین تنازع کی تازہ ترین صورتحال سے واقف ہوں گے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں چھوٹے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان مظاہروں میں دنیا بھر میں رہنے والے یہودی افراد بھی شریک ہو رہے ہیں۔ یہ وہ یہودی ہے جو صہیونیت یعنی زیونزم کے خلاف ہیں، جبکہ وہ یہودی جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں وہ صہیونیت یا زیونزم کے حامی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری اوپر بیان کردہ باتوں کو پڑھ کر یہودی افراد اور صہیونی یہودیوں کے درمیان جو فرق ہے اسے آپ تمام قارئین اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔